السلام علیکم طلباء و طالبات، اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ 9th کلاس کے بچوں، آج ہم آپ کو کرائیں گے خلاصہ سبق نمبر 9 کا، جس کا نام تھا مہری کا سراپا، اور لکھا کس نے ہے؟ رتن ناتھ سرشار نے۔ چلیے، الفاظ معینی: پڑاخے کی گوٹ، رنگ برنگی گوٹ، یہ اس میں مرکز لگا ہوا ہے گوٹ کا، ٹھیک ہے۔ زیور، اور یہ توڑا جو ہوتا ہے زیور کی ایک قسم، چھپکا جھومر کی ایک قسم، آب روا بہت ہلکا سوتی کپڑا، گنگا جمنی سونے اور چاندی کی ملاوٹ سے بنا ہوا، شوخ و عیار تیز اور دھوکے باز، پلیٹ چنٹ، طوطے پھڑک گہرا گہرا مطلب ہرا رنگ، شہگام جانا بڑے بڑے قدم بڑھانا، مہری خادمہ فوق البھڑک چمکدار، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھڑکدار رنگ ہے، بھڑکدار کپڑے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ چمکدار ہیں، شوق ہیں۔ سبق کا خلاصہ: فسانہ آزاد کا شمار رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول کے طور پر ہوتا ہے۔ مہری کا سراپا کو فسانہ آزاد سے ہی لیا گیا ہے۔ مہری کا سراپا میں آزاد نے عورتوں کے کپڑوں اور زیورات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک روز میاں آزاد بنا ناشتے کیے شہر کا چکر لگا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک پالکی جس پر سونے کا کام اور نقش و نگار تھے چلی آ رہی ہے۔ اس کے کہاروں کی وردیاں طوطے جیسے گہرے ہرے رنگ کی ہیں اور ان کے سروں پر سرخ پگڑیاں چمک رہی ہیں۔ یہ کہار کندھے سے کندھا ملا کر جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک چنچل اور شوخ مہری بھی ہے۔ اس کا ایک ہاتھ ڈولی کے کونے پر ہے، جس کی نظر ادھر ادھر ہے، بے پردہ، بڑی خوبصورت، اور جس کی آنکھوں میں جوانی کی مستی بھری ہے۔ اسے دیکھ کر کون نہ بے ہوش ہو جائے۔ میاں آزاد دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ جب سہیلیوں کا یہ حال ہے تو جو اس ڈولی کے اندر بیٹھی ہے وہ خود کتنی حسین ہوگی۔ مہری کا لہنگا فالسی اطلس کا، جس پر رنگین گوٹ لگی ہے، گوٹ پر 8 چنٹیں، اس پر تاج بنے ہوئے، ہلکے اور سرخ ریشمی کپڑے کا نیفا ہے جیسے یاقوت ہوتا ہے۔ اس میں ریشمی ازار بند پڑا ہوا ہے جس پر گچھے دار بیل ٹکی ہوئی ہے۔ ہاتھ میں 8 لڑی کا سونے چاندی کا توڑا ہے۔ گوری گوری باہوں پر کالے کالے زیور، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سندل کی شاخ پر سانپ لپٹا ہوا ہو۔ آب رواں کا چست پھنسا ہوا اور آستینوں دار شلوں کا، شیر کے سروں والے کڑے اور نازک ہرے رنگ کی باریک چوڑیاں، انگلیوں میں چھلے، بازوؤں پر ایک تعویذ نما زیور، چہرے پر بلا کا نکھار، غضب کی جوانی، ناک میں فیروزہ کی نتنی سی کیل، کانوں میں 3 بالیاں اور کمر تک بال، سر پر چھپکا زری کا کام کی ہوئی دلائی جس کا استر شربتی کا ہے اور جس پر 1.5 بالش کی گوٹ لگی ہے۔ اس میں بھی آپ ایک مرکز اور لگا لیجیے گا، کاف کا، گوٹ لگی ہے۔ اس پر دل لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ کبھی دلائی سنبھالتی ہے، کبھی بالوں کو سنوارتی ہے، کبھی پائچہ اٹھائے ہوئے ڈولی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی مسکراتی ہے تو کبھی کمر لچکاتی ہے۔ چلیں، یہ آپ کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو کرائیں گے جو اگلا اس کا حصہ ہے ریل کا سفر، اس کا خلاصہ جلد ہی آپ کو ہم پوسٹ کریں گے، دیکھنا نہیں بھولیے گا اردو سفر پر۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔